الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس طرف، تو مجمع ادھر زیادہ ہے، ادھر بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ حضرات تھوڑی ہمت کر کے یہاں تشریف لے آئیں اس طرف، کیونکہ یا تو مجھے اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا، یہاں آپ حضرات بھی تھوڑی سی ہمت کر کے ادھر تشریف لے آئیں. ڈسپلن جتنا اسلام نے سکھایا ہے اتنا اس کی اتنی تاکید کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اس کا بھی ڈسپلن سے تعلق ہے کہ کوئی مجمع ہے تو برابر ہونا چاہیے دونوں طرف. سب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے آدمی سب کے سامنے سب کی طرف رخ کر کے آدمی بات نہیں کر سکتا. رمضان کا آخری عشرہ ہے اور تقریباً ختم ہونے کو ہے. آج 25ویں رات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج آخری عشرے کا بھی آدھا حصہ ختم ہو جائے گا. پچھلے سال بھی مجھے یہاں بیان کے لیے بلایا گیا تھا. حضرت مولانا اشرف سیخوپوری صاحب ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ ان کی مسجد میں میرے لیے بیان کرنا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ بڑے آدمی ہیں، ہم جیسے چھوٹوں کا ان کی جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن انہی کا حکم تھا، اس لیے آیا ہوں. آپ نے ان سے اتنی باتیں، اتنی نصیحت کی باتیں سنی ہوں گی کہ اگر میں صرف یہ بات آپ کے سامنے کروں کہ انہی کو یاد کر کے عمل کریں تو یہ بھی کافی ہوگا. مزید کسی نئے بیان کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے پھر اتنا کافی ہے کہ جو باتیں وہ آپ سے کر چکے ہیں انہی پر عمل کریں. ظاہر ہے اس کے لیے نہ وہ تیار ہوں گے نہ آپ آمادہ ہوں گے. یہاں بھی ایک چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج سننے کا تو شوق ہے، عمل کا مادہ ختم. سنتے رہتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ سننے کا شوق باقی ہے. بعض دفعہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جب عمل ہو نہیں رہا تو سننے کا کیا فائدہ، تو اس سے عمل کی امیدیں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں. لہذا عمل کی توفیق نہ بھی ملے تو سننے کا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بھی ایک عمل ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے الفرقان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، حق اور باطل میں تمییز کرنے والی، حق کو باطل سے جدا کرنے والی. آج بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں حق اور باطل میں التباس پیدا ہو رہا ہے. فرق نہیں کیا جا سک رہا کہ حق کیا ہے اور برا کیا ہے. بعض حضرات نے قرآن مجید کو مسائل کی کتاب سمجھ لیا ہے.
لہذا وہ اپنا ہر فروعی مسئلہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سمجھ میں نہ آئے، علم تو ہوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ فرقواریت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن میں مسائل بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن بہت تھوڑے۔ قرآن حقیقت میں دل بنانے کی کتاب ہے، انسان کے دل کا قبلہ درست ہو جائے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ کام آج مسلمان قرآن مجید سے نہیں لے رہا۔ میرے پاس فون آیا، اوٹ پٹانگ عجیب عجیب قسم کے مسائل آتے ہیں سارا دن، تو پتہ چلتا ہے لوگوں کی ذہنیت کا بھی، علم کا بھی۔ کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں تو اللہ نے لکھا ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہو، اور روزہ نہ رکھنا چاہو تو فدیہ بھی دے سکتے ہو۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ انہوں نے آیت پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھو تو یہ ذرا زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ رکھیں اور کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے اگلی آیت نہیں پڑھی، یہ منسوخ آیت ہے اگلی آیت سے، یہ آیت منسوخ ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو فدیہ دے دو۔ اس کے بعد اگلی آیات نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اسے دوسرا اختیار نہیں ہے۔ فدیہ صرف بیماروں مریضوں کے لیے۔ تو قرآن مجید سے مسائل کا علم حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکم منسوخ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں منسوخ ہے۔ اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکم عام ہے یا بعض افراد اس سے مستثنا ہے۔ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے تک، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں گی۔ تو بیوہ عورت کی عدت کیا ہے بتاؤ بھائی، بتائیے آپ لوگ۔ اگر آپ ساتھ دیں گے میرا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ ماشاءاللہ شوق سے بات سن رہے ہیں۔ بیوہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن تک تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس میں علی الاطلاق بیان کیا، اس میں یہ نہیں کہ اگر بشرطے کہ حاملہ نہ ہو، بشرطے کہ حمل نہ ہو، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جو اس آیت کو پڑھے گا وہ کہے گا کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت کو حمل ہو یا نہ ہو، بہرحال اس نے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جن عورتوں کو حمل ہے ان کی عدت یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے اور جس کو حمل نہیں ہے اس کی عدت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حلف اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ حمل والی عورت کی جو عدت جس میں بیان کی گئی ہے یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، لہذا اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کی لاش تختے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہو جائے، اسی لمحے اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔
جس آدمی کو فقہ سے دلچسپی نہ ہو، صحابہ کرام کی تفاسیر اقوال نہ جانتا ہو، وہ یہ فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتا کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے اور بغیر حمل کی عدت کیا ہے۔ لیکن آج کل اس معاملے میں ہر آدمی نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہے، ہر آدمی نے، ہر شخص ٹانگ اڑا رہا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ احکام جن کا تعلق مسائل سے ہے، فقہی مسائل سے، اور ایک وہ احکام جن کا تعلق ہے نصیحت سے اور انسان کا دل بنانے سے۔ جن چیزوں کا تعلق، جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، وہ آیات بہت مشکل ہے قرآن مجید میں۔ عامی آدمی آیات پڑھ کے مسائل خود نہیں نکال سکتا۔ اور جن آیات کا تعلق ہے نصیحت سے، جنت اور جہنم کی آیات، پچھلی امتوں کے واقعات تاکہ ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو جائے، جنت کی نعمتوں کا بیان، جہنم کی ہولناکیوں کا بیان تاکہ لوگوں کے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا ہو، جنت کی لالچ پیدا ہو، انہیں کہا جاتا ہے نصیحت والی آیات۔ یہ آیات اللہ نے اتنی آسان بنائی کہ ہر پاگل سے پاگل آدمی، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بہت آرام سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ آج چاروں طرف فرقواریت، لوگ اول تو دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اور جو بیچارے آنا چاہیں ان کو کھینچنے کی واپس کوشش کی جاتی ہے۔ کدھر مولویوں میں پھنس رہے ہو، کدھر جا رہے ہو مولویوں کے پاس، یہ قرآن ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جو اس میں آپ پڑھو اور عمل کرتے چلے جاؤ۔ اور اگر ان سے کہا جائے نہیں بھائی یہ قرآن کے مسائل تو علماء کے بغیر نہیں سمجھ میں آتے، تو فوراً ایک آیت پیش کر دیتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے تو اتنا آسان کر دیا، اور مولوی کہہ رہے کہ ہمارے بغیر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہاں بتا دیا اللہ نے کہ قرآن میں نے آسان کیا ہے للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، للمسائل الفقہیتی، للحلال والحرام، اور للجزئیات الفقہیتی، کہ باریک باریک مسائل سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ ایسا قرآن میں ذکر بولیے نہیں، بلکہ دوسری آیت میں ذکر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا اے محمد ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ اس میں کیا نازل ہوا ہے۔ حالانکہ وہ عرب تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن کی زبان کو بہت بہترین سمجھتے تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے کھول کھول کے بیان کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور فرمایا اتنا بھی کافی نہیں ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد ان کو غور و فکر سے کام لینا پڑے گا۔ اور غور و فکر کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک جس چیز میں غور کیا جا رہا ہے اس کا کامل علم ہو، نمبر دو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، اہل فکر اہل رائے میں سے ہو، جن کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک موضوع سے ہٹ کے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مگر آج کا مسلمان قرآن سے نصیحت کے سوا دنیا کی ہر چیز حاصل کر رہا ہے، نصیحت حاصل نہیں کر رہا۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نصیحت والی آیات جو بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ ایک نوجوان آج جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں، ایک مخصوص مسلک ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے مطلب کی یہ آیتیں مجھے کہاں سے ملیں گی۔ تو بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور جو حضرات سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا قرآن کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے، اچھی چیز ہے، برکت تو انشاءاللہ ہوگی گھر میں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد انسان کا دل بنانا ہے۔ ایک عجیب نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پارے تلاوت کروں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ نظر منعقد نہیں ہوگی. اگر کام ہو بھی گیا تو اس پر قرآن کی تلاوت واجب نہیں. آپ حیران ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے. فرمایا کہ نظر اس چیز کی منعقد ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہو. نماز عبادت مقصودہ ہے یا نہیں؟ روزہ عبادت مقصودہ ہے، صدقہ اور خیرات مقصود عبادت ہے، لیکن ہر ثواب کا کام عبادت نہیں ہے، مجازن عبادت کہہ دیا جاتا ہے. مسلمان سے مسکرا کے بات کرنا ثواب کا کام تو ہے، مگر ایسی عبادت نہیں جو بذات خود عبادت ہے. اب مجازن کہہ دیا جاتا ہے کہ عبادت ہے، اچھا کام ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کے تھکاوٹ کے اتنے آثار مجھے بھی نظر آ رہے ہیں نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بیان کر کے حقیقت بتا دوں ظلم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. کیونکہ تراویح بھی آپ حضرات نے پڑھی ہے، اس کے بعد پھر بیان ہوا، تو کیا ضرورت ہے ایک چیز کو مسلط کرنے کی؟ تو جب آپ حضرات کی طبیعت حشاش ہو، بالکل تازہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، صحیح ہے، پیٹ بھرنے سے تو اور سستی آ جاتی ہے، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، تو زبردستی جی اچھا 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 چلے. ویسے اب تو تھوڑے سے چہرے کھلکھلائے ہیں اس بات کے بعد، ممکن ہے اب آگے بات تھوڑی آپ شوق اور رغبت سے سنیں. ایک چیز جب روٹین میں آ جاتی ہے نا، روزانہ بیان چل رہے ہیں، آپ لوگ تو روزانہ سن رہے ہوں گے بیان، تو وہ پھر انسان عادی ہو جاتا ہے. دیکھیں جو نیا نیا نمازی بنتا ہے کتنے شوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ، ایسے خشوع. تھوڑے دن میں عادی ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کر کے آ رہا ہوں اسے. ایک روٹین کے تحت وضو کر کے آئے گا، آگے کھڑا ہو جائے گا، نکل جائے گا. بعد میں وہ سوچے گا میں نے کیا کیا، کیا پڑھا، اس کو پڑھ لیا ہوگا، یہی سوچے. وہ ایک ریوڈ میں ایک انگریز مسلمان ہوا، تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. تو اس نے کسی پاکستانی کو دیکھا، اس نے کہا کہ یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس پاکستانی نے کہا کہ بات یہ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ سے بھی نیا نیا تعلق ہوا ہے، تمہیں یہ کانٹیکٹ کرنے میں اپنے جو سگنل جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے، ہمارا پرانے تعلقات ہیں، ادھر کھڑے ہوئے ٹھکا، تھوڑے دن ہمارے ساتھ رہو ایسے ہی ہو جاؤ گے. تو ایک چیز جب روٹین میں آتی ہے نا، سن رہے ہیں ماشاءاللہ روزانہ بیانات سن رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ترتیب یہ ہے. اب میں اپنے مدارس کے طلبہ کو کہتا ہوں، جب نئے نئے آتے ہیں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے تو طبیعت میں بہت جوش ہوتا ہے، ہم یہ کریں گے، اخلاص للہ، تہجد. عالم بننے کے لیے جو طلبہ آتے ہیں بہت بڑی قربانی ہے ان کی 8 سال کے لیے، اور عمر کا وہ حصہ لے کے آتے ہیں کہ عمر کا یہ حصہ 8-10 سال اگر مدارس میں لگا دیں تو جوانی کے بہترین ایام گزر جاتے ہیں. اس کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز وہ سیکھ نہیں سکتا. تو بہت بڑی قربانی ہے. اتنی قربانی کے لیے جب کوئی مدرسے میں آئے گا تو کیا جذبات ہوں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، آنے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے ایک ہی روٹین. صبح ایک چوکیدار آئے گا اٹھانے کے لیے، اٹھ گئے، اس کے بعد سب نے لائن لگانی ہے بیت الخلا کی طرف، روٹین ہے. جائیں گے بیت الخلا سے فارغ ہوئے وضو خانہ سے گئے مسجد، نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد ناشتہ اور یہ تھوڑا بہت تفریح کا ٹائم ملتا ہے. اس کے بعد کلاسیں لگ گئی، ایک ہی روٹین. دوپہر کو پھر کلاسیں جب ختم ہوئی، کھانے کا ٹائم، کھانا کھائیں، سو جائیں، سو کے اٹھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کے بعد 15 منٹ کا وقفہ چاہے گا، اس کے بعد بیٹھ جائیں، تکرار کریں، مطالعہ کریں عصر تک. عصر کے بعد عصر سے مغرب تک کھیل کود کا ٹائم ہے. مغرب کے بعد پھر آگے بیٹھ جائیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن. جب یہ 1 سال پھر 2 سال پھر 3 سال جب یہ روٹین چلتی ہے تو وہ آٹومیٹک ایک روبوٹ کی طرح بن جاتے ہیں. اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد تو دور کی بات، اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتے ہیں. ہم دنیا میں آئے کیوں بھول جاتے ہیں. یہی ہے بس، کیوں آئے تھے بھائی، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ بس کوئی مقصد نہیں، وہ یہ پڑھ رہے ہیں. تو بیچارے ایک جو روح ہوتی ہے نا، اور پھر رہتے بھی وہی ہیں مدرسے میں رہتے بھی رات کو مدرسے میں ہی ہے. جو طلبہ گھر جاتے ہیں نا اسکول سے، اگلے دن تازہ دم ہو کے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی پھرتی کے ساتھ اسکول کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ ماحول بہت تبدیل ہو چکا ہوتا ہے گھر جانے کے بعد. مدرسے میں 24 گھنٹے ایک جیسا ماحول،
لہذا صبح اٹھتے ہیں. میں نے جامعۃ الرشید میں اسکول دیکھا، البیرونی اسکول، تو میں نے صبح کے وقت دیکھا کہ صبح ان بچوں کو کلاسوں سے ڈانٹ ڈانٹ کے نکالا جا رہا ہے کہ اسمبلی میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. اب بیچارے ایسے سستوں کی طرح کوئی ادھر ایک گر رہا ہے، کوئی ادھر لڑک لڑک کے پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو سنا تھا اسکول کے بچے بڑے چست ہوتے ہیں، یہ تو جامعہ کے اسکول کے بچے بھی ایسے. عام میں صبح صبح روزانہ گھر سے جب آتا ہوں تو اسکول کے بچوں کو دیکھتا ہوں بڑی پھرتی کے ساتھ اسکول جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اسکول ہے، مدرسہ نہیں ہے، اس میں بھی یہ طلبہ اتنے سست ایسے بیچارے جا رہے ہیں لڑکتے پڑکتے جیسے کوئی دھکے دے دے کے لے جا رہا ہوں. میں نے اپنے بڑے استاد سے ذکر کیا کہ یہ کیا بات ہے، یہاں آ کے ہمارے پاس آ کے ایک عام چست آدمی بھی سست کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ کہ یہ طبعی طور پر سست نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ رات کو ادھر ہی رہتے ہیں سارے، یہ اپنے گھر نہیں جاتے. اب جب روزانہ ایک ہی جگہ پہ رہیں گے تو طبیعت میں آہستہ آہستہ سستی پیدا ہو جاتی ہے. اسکول کے بچے چھٹی ہوتی ہے گھر جاتے ہیں، گھر میں ان کو ایک الگ ماحول ملتا ہے، پھر ماں باپ محبت کے ساتھ صبح پیار محبت کے ساتھ نہلا دھلا کے، ماں جناب وہ یونیفارم استری کر رہی ہے اور کوئی جو ہے نا اس کے شوز تلاش کر رہا ہے اور وہ ناشتہ بنا رہی، بڑی محبت کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بھیجا کہ یہ یہی رہتے رہتے یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں داخل کیوں کیا گیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ جوش جذبہ ختم ہو جاتا. تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے، اختلاف. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اس اختلاف کا ذکر ہے، بار بار. اختلاف السنتکم والوانکم اختلاف اللیل والنہار ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی طبیعت سے واقف ہے لہذا دن اور رات میں اختلاف رکھا، موسموں میں اختلاف رکھا. فرمائے اس اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. موسم ایک جیسا نہیں رہتا ورنہ اکتا جائے ہم سب کے سب. دن اور رات کی لمبائی چوڑائی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس سے انسان اکتاتا ہے. اللہ روٹین بدل دیتے ہیں، اب دن لمبے ہوا کریں گے راتیں چھوٹی ہوا کریں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے، انسان پر احسان ہے. اس سے انسان کی میں جذبہ برقرار رہتا ہے اور طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے. سردی کا موسم الگ، گرمی کا موسم الگ، خزاں کا موسم الگ، بہار کا موسم الگ. آپ دیکھیں جب گرمیاں ہوتی ہیں پنکھوں سے ہم کچھ دنوں میں مانوس ہو جاتے ہیں، جب سردی کی پہلی لہر آنا شروع ہوتی ہے لحاف اور کمبل نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیسی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اب وہ سردی آ رہی ہے. تھوڑے دنوں میں سردی سے دل بھرتا ہے اور جب گرمی آنا شروع ہوتی ہے پنکھے چلنا شروع ہوتے ہیں، پنکھے کی آواز ایسے جیسے ماں کی لوری ایسی محسوس ہوتی ہے پنکھوں کی آواز. تو اللہ نے انسان کی طبیعت میں اختلاف رکھا ہے. تو یہ اب چونکہ روزانہ آپ سن رہے ہیں نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. ایک دن ناغا کر کے کچھ ایسا کوئی پروگرام کوئی ایسا رکھا جائے جس میں آپ کی طبیعت تازہ ہو جائے. لیکن اب بہرحال میں جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں بات کو اپنی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جو بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کا، یعنی مقصد کا مطلب جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے انسان کا دل بدل جائے. دل بدلنے کا مطلب اس فانی دنیا سے انسان کے دل میں محبت ختم ہو جائے اور دائمی دنیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. یہ کام نہیں ہو رہا. حافظ قرآن کے دل میں بھی عام طور پہ دنیا کی محبت جو صبح سے رات تک پڑھتا رہتا ہے. قرآن نے اتنا زیادہ زور اس بات پہ دیا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو یہ تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. کہیں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ٹھہرا لو. یہ تمہیں دنیا کی رنگینیاں دکھا کے غافل کرے گا. تمہیں گاڑیاں دیکھ کے خیال آئے گا میرے پاس بھی لمبی گاڑی ہو، تمہیں لوگوں کے بنگلے دیکھ کے خیال آئے گا کاش میرے پاس ایسا بنگلہ ہو، تمہیں لوگوں کی صحتیں دیکھ کے خیال آئے گا، عزت دیکھ کے خیال آئے گا کاش میرے پاس بھی ایسی عزت ہو. قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ان تمام چیزوں پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ان چیزوں سے دل نہ اٹکانا. آج انسان قرآن پڑھ کے مسائل کا عالم تو بن جاتا ہے لیکن دل میں اس کے وہی دنیا بھری ہوتی ہے، وہی دنیا بھری ہوتی ہے. دل میں دنیا کی محبت، فنا ہونے والی چیزوں سے محبت، یہ ایک اتنی بڑی بیماری اور اتنی گندی بیماری ہے کہ ایسے بیمار آدمی سے دنیا محبت کر سکتی ہے، اللہ تعالی محبت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بیماری ہے.
جو جائے قرار نہیں ہے، صبح و شام میتیں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صبح و شام قبرستان آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ دل میں دنیا کی محبت ہے؟ جب دنیا چھن جاتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں پیسہ چھن گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے برین ہیمریج ہو جائے گا۔ میرے پاس آتے ہیں، پچھلے سال ایک صاحب میرے پاس بہت آتے رہے، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا جناب، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، زکوٰۃ کے ذریعے تعاون فرمایا وغیرہ، بہت پیچھے پڑے رہتے۔ میں نے کہا بہت مجبور ہے، کچھ تھوڑا سا تعاون بھی کیا۔ پھر آتے حضرت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے ایک دن سوچا اس کو بٹھا کے پوچھو مسئلہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا جناب تشریف لائے، بیٹھے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہہ رہے یار بس مسئلہ ہی مسئلہ، میری جاب چھوٹ گئی۔ تو میں نے کہا جاب چھوٹ گئی تو ابھی روٹی مل رہی ہے کھانے کو؟ اس نے کہا ہاں اتنا تو ہے۔ میں نے کہا 2 ٹائم پیٹ بھر کے صبح اور شام کو روٹی کھا لیتے ہو، گندم کی روٹی، گندم کی روٹی، پیٹ کہہ رہے گندم کی روٹی کے انڈے پراٹھے بھی کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جائے۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ؟ کہہ رہا بھائی بچوں کے اسکول کی فیسیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں بھری جا رہی۔ میں نے اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا دیکھو یہ آپ حضرات بھی غور سے، ممکن ہے آپ کہیں کہ مولوی صاحب کیسی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس 15ویں صدی میں، سمجھ آئیے نا بات، 15ویں صدی میں کیسی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقت میں سکون کا نسخہ دے کے جا رہا ہوں، سکون کا نسخہ۔ اگر میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے آ جائے، تو ایسی چیز آپ کو مل جائے گی کہ آپ دنیا میں جیسے آج کل آئل آتا ہے نا کولیسٹرول فری، تو آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، ہر چیز آپ کے پاس ہوگی سوائے ٹینشن کے۔ صحیح بات سمجھے؟ اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں تمہید کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھو ایک فقیر غریب مسکین بھکاری آپ کے گھر آیا، اس نے آپ سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا۔ اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی مزدوری نہیں کی جس کی اجرت کا میں مستحق ہوں، کوئی خدمت نہیں کی، لہذا آپ سے کہتا ہے بھائی میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، لیکن آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے 10-50 روپے دیتے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اس نے کیا کہ آپ نے کیا کیا، اسے 50 روپے پکڑا دیا، تو وہ کیا کہے گا؟ شکریہ ادا کرے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ 50 روپے، اس 50 سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس سے تو میرے بچوں کی فیسیں نہیں بھری جائیں گی، اس 50 روپے میں تو آج کل معمولی سے معمولی ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی میرے ذمہ تو یہ بھی لازم نہیں تھی، یہ احسان کر کے میں نے پکڑا دیا، باقی آپ کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی میری بلا سے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی فقیر آپ 50 روپے پکڑا دیں، آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور پھر اگلے دروازے پہ جائے گا۔ ایک آدمی جب اپنے آپ کو ایک چیز کا مستحق سمجھتا ہے، پھر اسے وہ چیز نہ ملے غم بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق نہ سمجھے، پتہ ہے کہ میں مستحق کسی چیز کا نہیں ہوں، تو پھر تھوڑا بھی اگر مل جائے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ بیکاری کو اگر آپ 1000 کا نوٹ پکڑا دیں خوشی سے پاگل ہو جائے گا، حالانکہ 1000 کے نوٹ میں نہ اس کے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھری جائیں گی، نہ اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو توقع نہیں تھی لیکن اور آپ نے 1000 پکڑا دیے، خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مسافر کو سفر گزارنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، اتنی چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ غریبی ہے۔ غریبی سمجھتے ہیں نا؟ ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ نے 30-40 روپے کی پلیٹ منگوائی نہاری کی، وہ اس کے آپ مستحق ہیں، خالی۔ اب بعض دفعہ ایسے تو روٹی بچ گئی ہے بھائی، یا پیٹ میں 2-4 کھانچے تھوڑے سے خالی رہ گئے، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک پیٹ میں ذرا سا کھانچا بھی خالی نہ رہے، حالانکہ بدترین چیز جو بھری جائے، بدترین برتن جو بھرا جائے، نبی نے فرمایا وہ پیٹ ہے، کہ صحت کو بھی نقصان اور طبیعت میں بھی سستی۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے بھائی ایک آدھ کھانچا خالی رہ گیا، تھوڑا غریبی کا انتظام ہونا چاہیے، تو میرے عام طور پہ عرف یہ کہ لا کے دے دیتے ہیں، چلو ہمارے ہوٹل میں 30-40 کی جب پلیٹ دی ہے تو یہ 2-4 لقمے کے لیے لے لیں۔ غریبی اگر کسی کو نہ ملے پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس چیز کے پیسے دیے وہ چیز تو مل گئی، وہ حق تو مل گیا۔ بعض ایسا بھی کرتے ہیں، یہ تھوڑا میں آپ کی ذہنی تفریح بھی کر رہا ہوں کیونکہ تھکے ہوئے آپ لوگ ہیں، بعض ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایسے نالائق بھی ہیں دنیا میں، جا کے
8-10 آدمی چلے جائیں گے ہوٹل میں, ایک پلیٹ منگوائی اور پھر گریویاں منگواتے رہتے ہیں. رش چونکہ زیادہ ہوتا ہے وہ بیرے کو پتہ نہیں چلتا, تو گریویوں پہ چل رہا ہوتا ہے حساب سے. ایک آدمی ہوٹل گیا تو اور پوچھنے لگا کہ بھائی نہاری کی پلیٹ کتنے کی؟ انہوں نے کہا 40 کی. کہا گریوی کا؟ گریوی مفت. کہتے پہلے گریوی لے آؤ, گریوی مفت میں کھا لیں گے, پیٹ نہیں بھرا تو پھر پلیٹ بھی منگوا لیں گے. یہ حساب کتاب بھی چل رہا ہے آج کل. خیر, سفر, انسان اگر ایک چیز کو سفر سمجھے تو کہتا بھائی اس سفر میں مجھے سفر گزارنے کے لیے جو لوازمات ہونے چاہیے وہ مل جائے تو میری ضرورت پوری, آرام سے سفر گزر جائے بس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اس دنیا کو سفر کی فہرست سے نکال دیا, اور ہر آدمی سمجھتا ہے یہ میرا وطن ہے, یہ میرے رہنے کی جگہ ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. جنریٹر کا ہے انتظام؟ وہ ایک دفعہ انڈیا میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے بچے جو ہے نا اس کو قبرستان دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. تو اس آدمی کی بیوی رو رہی تھی کہ ہائے میرے میاں کو ایسی جگہ لے کے جا رہے ہو جہاں نہ روشنی ہے, نہ گیس ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے. تو اس کے بچے کہنے لگے امی کے ابو کو پاکستان لے کے جا رہے ہیں. تو قبر کا منظر اور پاکستان کا منظر تقریباً برابر برابر. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارا جائے قرار ہے, یہاں ہم نے رہنا ہے. اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. ایک جگہ رہنا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے تو بھی ٹھیک, نہیں بنے تو بھی ٹھیک, آگے جا کے سارے برابر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر بن کے بھی انجام وہی ہوگا اور ڈاکٹر نہ بن کے بھی انجام وہی ہوگا. انجینئر بننے کے بعد بھی انجام وہی ہوگا جو انجینئر بنے بغیر انجام ہوتا ہے. دولت کما کے بھی ٹھکانہ قبر کی مٹی اور غربت کے بعد بھی ٹھکانہ قبر کی مٹی. یہ ایسی جنگ ہے جس میں جیتنے والا بھی قبر میں اور ہارنے والا بھی قبر میں. تو انجام کے لحاظ سے جیت اور ہار برابر ہو رہی ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے, پھر یہاں ہارنے کا غم کیسا؟ ہارنے کا غم کیسا؟ کیوں اس بات کا غم ہے کہ ہائے میں نے اتنے پیسے نہیں کمائے, ہائے وہ تو آگے. آج غم اسی چیز کا ہے. مسلمان کو آج 2 غم ہیں. نمبر 1 میرے پاس دولت کم کیوں ہے, نمبر 2 دوسرے کے پاس زیادہ کیوں ہے. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. ایک تو میرے پاس ہے نہیں, یہ بھی ایک ٹینشن ہے کہ میں اتنی عیاشی نہیں کر سکتا, اتنے مزے نہیں اڑا سکتا. اور دوسرا ہم یہ کہ چلو سب کے پاس ہی نہ ہو تو تھوڑا آدمی یہ سوچ کے غم ہلکا کر لیتے ہیں, میرے پاس بھی نہیں دوسرے کے پاس بھی نہیں, اور میرے پاس ہے نہیں دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. یہ ایک مستقل غم ہے. سوچ لے انسان اگر آ رہی ہے آنے دو, کتنے دن رہے گی بھائی؟ قارون سے زیادہ تو نہیں کما لے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں شاید. بتاؤ قارون سے زیادہ تو نہیں کما لے گا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, ختم. اتنے بڑے بڑے دولت مند آئے دنیا میں, اتنے بڑے بڑے حکمران آئے, سب ختم, مر کے مٹی. تو ایسی چیز جس کا انجام بھی کھائی ہے, قبر کا گڑا ہے. اور میرے بھائی پھر قبر میں قبر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ موچی کی لاش ہے, یہ کسی بریگیڈیئر کرنل کی لاش ہے. جتنے کیڑے ایک عام ریڑی لگانے والے کی لاش پر ہوں گے اتنے ہی کیڑے صدر مملکت کی لاش پہ بھی ہوں گے تھوڑے دنوں میں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, فرمایا کچھ دن کی دنیا ہے, اس کے بعد سارے کے سارے اپنے حق مولا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. مسلمان کی ٹینشن کی چیزیں یہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے پریشان ہونے کی چیزیں ہیں. دولت پہ پریشان یہود و نصارہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے, ان پریشانیوں کی وجہ سے مسلمان نے اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چھوڑ دیا. دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں لوگوں کو, اتنے پریشان. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے, میں پریشان ہوں. تو میں پریشان ہونے کی بات نہیں. اس نے کہا اتنا مہنگا ہو گیا, فرمایا چھوڑ دو, نہیں کھاؤ. صحیح ہے نا, روٹی کھاؤ. میرا ایک مستقل بیان ہے گندم کی روٹی پر. گندم کی, اس کا نام ہی گندم کی روٹی ہے. اس بیان میں میں نے ثابت کیا ہے, میں نے اس بیان میں ثابت کیا ہے عقلی دلائل کے لحاظ سے,
اور سائنسی دلائل جو ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں، اور مشاہدات، اور چوتھی چیز ہے شریعت کے دلائل. ان 4 قسم کے دلائل سے ثابت کیا ہے جسے کھانے کے لیے گندم کی روٹی مل رہی ہے پیٹ بھر کے، اس کی صحت کمزور نہیں ہو سکتی. پھر بھی کمزور ہے تو کوئی مسئلہ ہے، اس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے. اللہ نے گندم کی روٹی میں اتنی طاقت اور اتنی توانائی رکھی ہے، یہ انسان کی نیچرل غذا ہے، نیچرل غذا. جسے گندم کی روٹی مل گئی 2 وقت پیٹ بھر کے، وہ اگر کمزور ہے تو سمجھ لو اس کا جو ہے نا، یا تو معدہ خراب ہے یا کوئی گڑبڑ ہے. یقین نہ آئے تو ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں بچوں کو صرف روٹی کھانے کو ملتی ہے، ان کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. یہ ہے تو میڈیکل کا مسئلہ، لیکن یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آج مسلمان خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی ناشکری کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، حالانکہ اسے روٹی مل رہی ہے. جس کو گندم کی روٹی مل رہی ہے وہ خدا کی قسم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے رزق نہیں ملتا. تھوڑا سا میں اس کو واضح بھی کر دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی کچھ نیچرل غذا بنائی ہے، وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. دمبا اور بکرا یہ کیا کھاتے ہیں شوق سے؟ گھاس. حالانکہ گھاس میں اتنے پروٹین نہیں ہے جتنے گوشت میں ہے یا نہیں؟ آپ اگر دمبے کو دودھ پلانا شروع کر دیں کہ پروٹین سے بھرپور، یا آپ اس کو سیرپ پلانا شروع کر دیں وٹامن اے اور بی کا، یا مچھلی کھلانا شروع کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. گھاس کھلانی پڑے گی. اس کے بعد پھر آپ اس کو طاقت کے انجیکشن لگائیں یا کچھ بھی کریں، گھاس کھلانا ضروری. اور اگر گھاس کھلا دی کمزوری نہیں ہوگی. جو جانور گھاس کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے فرما ہوتے ہیں. انسان کی آنتوں کو جس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسا بنایا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ گوشت میں پروٹین زیادہ ہے، انڈے میں پروٹین زیادہ ہے، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، صبح و شام گوشت کھاتے رہیں، 2-2, 3-3 کلو بڑا گوشت کھا جائیں، درجن انڈے کھا جائیں، روٹی نہ کھائیں. میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ابھی سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ 4-5 مہینے میں دبلے ہو کے سوٹ کے کانٹا بن جائیں گے. ہائی بات. حالانکہ آپ ساری چیزیں پروٹین والی کھا رہے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کوئی چیز نہ کھائیں، صرف روٹی کھائیں صبح و شام پیٹ بھر کے پانی کے ساتھ. کسی قسم کی آپ کو کمزوری محسوس ہو، میرا گریبان پکڑے آپ کے، سمجھ آئیے نا، صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. ہاں کوئی الگ سے بیماری ہے، پہلے سے ہی بیچارہ کوئی کمزور ہے تو ایک الگ بات ہے، اور اس کی شریعت میں بھی دلیل ہے. دیکھیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ جس آدمی نے قسم کھا کے توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غریب اور مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. 10 غریبوں کو. بات خوب اچھی طرح سے سنیں سمجھیں. غریبوں کو کیا کرے گا؟ وہ 2 ٹائم کا، بولو بھائی، کھانا کھلائے. درمیانے درجے کا کھانا، درمیانے درجے کا، نہ بہت ہی مرغب غذا ہو نہ بہت ہی کمتر. ایک ایسا کھانا جو انسان کی صحت کے لیے مناسب، پیٹ بھی اس سے بھرے، ضرورت پوری ہو جائے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی غریب کو جو کی روٹی کھلائی، مکئی کی روٹی کھلائی، تو اس کے ساتھ سالن بھی ضروری ہے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. کیونکہ جو مکئی وغیرہ کی روٹی غذائیت میں مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کا تڑکا لگانا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تب وہ مکمل غذا بنے گی. گندم کی روٹی کے بارے میں اجماع ہے فقہا کا کہ اگر گندم کی صرف روٹی کھلا دی کسی غریب کو 2 ٹائم تو یہ درمیانے درجے کا کھانا کھلا دیا اور کفارہ ادا، بولو بھائی. ہاں، اور کفارے کا جو بنیادی مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کر دینا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. آپ اس کو صرف روٹی کھلا دیں تو اللہ فرمانے تم نے اس کو کھانا کھلا دیا. بتاؤ ہمیں کیا 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے؟ ہم صبح و شام کی روٹی نہیں کھاتے کیا؟ اس کو ہم کھانا سمجھتے ہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں کہ اب ہمارا دماغ اس لاڈ پیار میں خراب ہو گیا. بچہ، آپ مالداروں کے بچوں کو دیکھیں، غریبوں کے بچوں کو. مالدار کے بچے کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نئی چیز چاہیے، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے والدین کے لاڈ پیار کی وجہ سے ایسا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ غریب کا بچہ جو کھلا تو کھلا، وہ اس کو لاڈ پیار نے بگاڑا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی. تو وہ صاحب جو بیچارے بہت پریشان تھے، اسکول کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے
کہ آپ روزانہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور اچھے بھلے سمجھدار آدمی آپ لگتے ہیں, نمازی آدمی ہیں, تو آپ بچوں کو اسکول پڑھا کیوں رہے ہیں جب آپ کے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں؟ ممکن ہے آپ کو بھی تعجب ہو, یہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, بچوں کی اسکول کے بغیر بھی آج کوئی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ مستقبل اتنا بھیانک ہو جائے گا بچے کا اگر اسکول نہیں پڑھا. آپ کے پاس اسکول کی فیس کے پیسے ہیں, آپ ضرور پڑھائیں. میں تعلیم کا مخالف نہیں, بلکہ آپ سے زیادہ ہی شاید تعلیم کی اہمیت کا قائل ہوں. بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, آپ ان کو جتنا پڑھا لکھا سکتے ہیں پڑھائیں. اس پہ پابندی نہیں بلکہ ترغیب ہے, اس کے دلائل ایک الگ ہے, بشرطے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں. نہیں پیسے ہو کوئی ضروری نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی ضروری نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. وہ کہنے لگے نہیں میرے بچے تو پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ بچے آپ کے اگر پیچھے رہ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور بات سنیے, پھر کیا ہوگا. ایک آدمی سمندر کے کنارے گیا, دیکھا ایک نوجوان پڑا ہوا ہے. یہ ایسے ہو جائیں گے بچے اس طرح کے. سمندر کے کنارے ایک نوجوان پڑا ہوا ہے, ٹانگیں پھیلا کے بڑے مزے سے. تو بزرگ اس کے پاس گئے, اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم یہاں پڑھے ہوئے ہو, وقت برباد کر رہے ہو, کچھ پڑھ لکھ کیوں نہیں لیتے؟ بچے نے کہا حضور پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میٹرک کر لو. محنت کر کے. کہا میٹرک کروں گا پھر کیا ہوگا؟ کہا میٹرک کے بعد انٹر کرنا 2 سال لگا کے. اس نے کہا اچھا 2 سال اور محنت, پھر کیا ہوگا؟ کہا انٹر کے بعد تم بی ایس سی بی کام کر لینا, ایم بی اے کر لینا, کچھ بھی کر لینا. اچھا جی 4 سال اور لگا دیے, پھر کیا ہوگا؟ کہا بیٹا پھر اس کے بعد اچھی سی جاب تلاش کرنا. اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر پیسے کمانا, تمہاری 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر یہ ہوگا کہ تم کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کرنا, دولت ہوتی ہے تو رشتہ بھی اچھا ملے گا, کسی خاندانی لڑکی سے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہاری اولاد ہوگی, تمہارا خاندان آباد ہو جائے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر مزے کرنا. نوجوان کہتا ہے ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی کیا کر رہا ہوں بھائی, ابھی بھی تو مزے ہی کر رہا ہوں. اور کہا حضور آپ جو مجھے مزوں کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ بہت لمبا ہے, 15-16 سال لگیں گے اس میں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا؟ میٹرک تو ہر ایک کرتا ہے, انٹر کے قابل ہر ایک نہیں ہوتا, وہیں مایوس ہو جاتے ہیں. پھر انٹر کرنے کے بعد ہر ایک ایم بی اے نہیں کر سکتا, ایم بی اے کرنے کے بعد ہر ایک کو جاب ملتی نہیں ہے, اور مل بھی جائے تو ہر ایک کو اچھی بیوی. شروع میں تو استخارے سارے یہی نکل رہے ہوتے ہیں کر لو, بعد میں جب لاؤ تو پتا چلتا ہے یہ کم بہت میرے حصے میں یہی آنی تھی. وہ بیوی عذاب جان مبال جان بن جاتی ہے. اور اولاد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کبھی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ نہ ہوتی تو اچھا تھا, ایسی اولاد مل جاتی ہے. وہی ہے نا, ایک آدمی روزانہ کہتے ہیں 2 رکعت پڑھتا تھا صلاۃ الحاجت, یا اللہ میری شادی کرا دے روزانہ. اب جب شادی ہوئی تو اب 4 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ رہا ہے روزانہ کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ حالات بھی ہو جائے. پہلے 2 رکعت یا اللہ کرا دے صلاۃ الحاجہ, اب 4 رکعت صلاۃ التوبہ. تو مستقبل کا کسی کو کیا پتا کہ یہ سارے مزے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ہر ایک کو ہو رہے ہوتے تو ہر آدمی جناب آفیسر بنا بیٹھا ہوتا. اللہ فرماتے ہر ایک کو نہیں بننے دوں گا میں افسر. ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سارے ترقی کر کے آگے نکل جائیں گے تو خدمت کون کرے گا, گڑھے کون کھودے گا, ٹھیلے کون لگائے گا. سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو مریض, ڈاکٹروں کی تو دال پانی بند, سارے کلینک کھول کے بیٹھ جائیں گے تو مریض کہاں ہے؟ ڈاکٹر تو خود اپنا علاج کریں گے. جو بیچارے بیٹھے ہیں ان کے پاس کون آئے گا؟ تو اللہ نے تقسیم کیا معیشت کو. فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. فرمایا کوئی اونچا کوئی نیچا, کوئی مالک کوئی غلام, کوئی مخدوم کوئی خادم, کوئی آقا کوئی غلام. یہ ساری تقسیم, کوئی حاکم کوئی محکوم, کوئی علاقے کا ناظم ہے, اس ناظم سے بھی بڑا کوئی ناظم, اس سے بڑا کوئی اس کے اوپر, پھر صدر, پھر وزیر اعظم, پھر امریکہ کا صدر جو ساری دنیا پہ جناب دھوس جما رہا ہے. تو یہ ساری تقسیمات, وہ صدر بھی خود مختار نہیں ہے, وہ بھی اسرائیل سے ڈرتا ہے. اسرائیل جناب مسلمانوں سے ڈر رہا ہے, اس لیے کہتے ہیں نا دنیا گول ہے. مسلمان گھوم پھر کے اسرائیل سے ڈرتے, اسرائیل پھر گھوم پھر کے دوبارہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ صرف دنیا میں چند دنوں کے لیے. والآخرۃ عند ربک للمتقین. فرمایا جیسی دنیا ختم یہ تقسیمات بھی ختم. ایک ڈرامہ ہے, جیسے ڈرامہ جب ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے تو اس میں کسی کو چپڑاسی بھی بنایا جائے گا, کسی کو ہیرو بنایا جائے گا, کسی کو ہیروئن بنایا جائے گا, کسی کو چور بنایا جائے گا, کسی کو ڈاکو بنایا جائے گا, تاکہ دیکھنے میں ڈرامہ اچھا لگے, نیچر کے زیادہ قریب ہو. اس کے بعد وہ ڈرامہ ختم تو اب وہ
جو کسی کی بیوی تھی اب وہ بیوی نہیں. اب ایسا نہیں ہے ڈرامہ ختم ہونے کے بعد ہیرو ہیروئن سے کہا چلو بھی میرے گھر چلو, یہ یہیں تک تھا, ابھی ختم, ابھی کوئی ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا کا ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی ایسا ہے. شادیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ مر رہے ہوتے ہیں, لو میرج ہوتی ہے, تمہارے بغیر تو میں زندہ نہیں رہوں گا, بیوی کہتی میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو بھائی ٹھیک ہے, جب مر گیا تو جاؤ اس کے ساتھ قبر میں, آپ تو اس کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتی تھی. لیکن نہیں, کوئی نہیں جاتا. شروع میں روتی ہے بیوی بھی, تھوڑے دنوں تک روئے گی, ہائے ہائے کیا ہو گیا, ہائے اب تو میں کہیں شادی نہیں کروں گی, ایسا مجھے کہاں ملے گا, اتنے اچھے, خود ہی مارا ہوتا ہے ٹینشن سے. لیکن بہرحال رو رو کے بیچاری غم. لیکن 4 مہینے 10 دن عدت گزرتی ہے, تھوڑا وقت گزرتا ہے, اس کے بعد بھول بھلیاں, کوئی جانتا بھی نہیں کہ کسی کی بیوی تھی اور ایسے اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی. سب ختم ہو جاتا ہے, ہر غم بھول جاتا ہے انسان, ہر محبت کمزور پڑ جاتی ہے. جس باپ نے اپنی اولاد کو اپنے سینے پہ بٹھا کے بچپن سے کھلا کھلا کے پلایا ہو اور جوان کیا ہو, وہی اولاد اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کندھوں پہ اتارتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد بھول جاتی ہے کہ ہمارے بھی کوئی باپ تھے. ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. کچھ دنوں کے بعد کیا کہتے ہیں, دنیا کی زندگی ہے بھائی, اس میں تو مرنا جینا لگا ہوا. جس دن میت ہوتی ہے اس دن یہ بات نہیں کر رہے ہو, اس دن کہتے کیسے انتقال ہو گیا, کیسے باپ کو میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہوتا ہے بھائی, ہمارے کوئی اکیلے والد, سب کے والد دنیا, ہم بھی جائیں گے دنیا سے. تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بچوں کے اسکول کی فیسیں اگر آپ کی جیب میں نہیں ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بچوں کو اسکول نہ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا پیچھے رہ جاؤں گا. میں نے کہا پیچھے ہو کے کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا, یہ سارے ترقی کر کے کام میرے بچے کو ہیں, بالکل تو ریڑھی لگائیں گے, ٹھیلا لگائیں گے, کوئی مزدور بنے گا. تو میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کہہ رہے ہیں اس میں تو بے عزتی ہوگی. میں نے کہا اس بے عزتی کا کیا نتیجہ نکلے گا, یہی ہو نا, لوگ کہیں گے اس کا بچہ ٹھیلا لگاتا ہے, ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے, یہی ہوگا. تو کیا ٹھیلے والے انسان نہیں ہوتے کیا, یہ کوئی اور مخلوق ہے کیا؟ تو میں نے کہا میرے بھائی اگر یہ ایسا ہی رہتا ہے نا ہمیشہ, پھر تو واقعتاً ایک بات تھی کہ یہ ترقی کی دوڑ میں آپ کے بچے پیچھے رہ گئے, دوسرے آگے نکل گئے. لیکن میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں, آدھی سے زیادہ زندگی تو آپ کی گزر چکی ہے اور آپ کے بچے بھی جوان ہوں گے تھوڑے دنوں میں. اول تو پہلی بات یہ کہ رزق اور دولت مقدر سے ملتی ہے. میں ایسے جاہلوں کو جانتا ہوں جنہیں دستخط کرنے نہیں آتے, لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. ایسے جاہل میرے علم میں ہے. کیسے علم میں, ہمارے ایک رشتہ دار کو جس نے بی.کام کیا ہوا ہے, اسے ملازمت پہ اس سیٹ صاحب نے رکھا اور تقریباً 8-10 ہزار روپے تنخواہ صرف سگنیچر کرنے کی, کہ بھائی مجھے دستخط کرنے نہیں آتے. اور تجارتی بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں, اب کسی 2 نمبر آدمی کو رکھ لوں, پتہ چلا اپنے دستخط کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دیا اس نے سارا. تو تمہارے صرف ایمانداری کی وجہ سے تمہیں رکھا ہے. کام کیا ہے, گاڑی لینے کے لیے تمہیں گھر سے آئے گی اور گھر پہ چھوڑ کے جائے گی, 8-10 ہزار روپے تمہاری تنخواہ ہے. کام کیا ہے کہ میری جگہ تم اپنے نام سے دستخط کر دیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں, سیکھ بھی نہیں سکتا, سیکھ بھی نہیں سکتا, لیکن کما رہا ہے, کھا رہا ہے. تو یہ تو ویسے ہی مقدر کی چیز ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ اپنے بچوں کو اسکول سے نکالیں, گھر میں جتنا آپ پڑھا سکتے ہیں. آپ نے بھی تو, میں نے کہا کچھ پڑھا لکھا ہے, کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھا. اپنی بیگم سے کہیں تمہیں جتنا آتا ہے, جتنے پاڑے یاد ہیں, جتنی گنتی یاد ہے, جتنے جمع تفریق آتی ہے, اس کو پڑھا. سمجھ آ رہی بات؟ میں نے کہا 2-3 سال تو نکالو, میٹرک تک گھر میں پڑھا دو. لیکن آج کل کی عورتیں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اسکول میں جا کے 8-8 گھنٹے 60-70 بچوں کو تو پڑھا دے گی, اپنے 3-4 بچوں کو گھر میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھا سکتا. انہیں تنگ کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اپنی بیگم سے, اور میں نے کہا جب میٹرک تک پڑھ لیں تو پھر دیکھیں 3-4 سال کے بعد آپ کے پاس میٹرک کی فیس بھرنے کے پیسے ہیں یا نہیں ہے. ڈائریکٹ 9ویں 10ویں کا امتحان دلوا دے کسی اسکول سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, اور اتنے پیسے عام طور پہ ہو ہی جاتے ہیں. میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اگر آپ کے بچے نے گھر میں پڑھ لیا میٹرک تک, آپ نے پڑھایا, آپ کی وائف نے پڑھایا, تو یہ دوسروں بچوں سے انشاءاللہ آگے نکلے گا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ایسے بچوں کو جانتا ہوں. اور میں نے کہا اگر میٹرک کے پیسے بھی نہیں ہوئے تو آپ آگے تک پڑھاتے ہیں, جتنا آپ کے بس میں وہ تو کریں. نہیں ہوئے تو وہی ہوگا کہ زیادہ ریڈی لگ. اول تو ایسی نوبت آتی نہیں ہے, لیکن یہی لگا لے گا نا میرے بھائی. تو کیا دیکھو
یہ مزدور کتنے خوش و خرم ہوتے ہیں، اور کیسے ریڈی والے جب بیٹھے ہوتے ہیں ریڈیو میں شام کو، برین ہیمریج سے میں نے بڑے بڑے آفیسر کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی ریڈی والے کو، کسی مزدور کو آج تک میں نے برین ہیمریج سے مرتے ہوئے نہیں، خوش کیونکہ اس کو پتا ہے میری تو یہی ہے، صحیح ہے نا، وہ آپ اس پہ راضی ہوں گا۔ تو دنیا کو مسافر خانہ اگر سمجھ لیا جائے، جیسے کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، تو جتنا ملے گا اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی، جو نہیں ملے گا اس کے بارے میں انسان سوچے گا بھائی مل بھی جاتا تو کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دیکھو غربت اگر کوئی عیب کی چیز ہوتی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ترین انسان نہ بناتے۔ اللہ کی نظر میں اس دولت کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اللہ آخرت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، آخرت۔ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہت ساری قسمیں ہیں، یہ افسر ہے، یہ اس کا غلام ہے، یہ خادم ہے، یہ جناب ملازم ہے، اور یہ دولت مند، یہ خوبصورت، یہ بصورت، یہ مرد، یہ عورت۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ساری تقسیمات ختم کر کے 3 تقسیمات باقی رکھی جائیں گی، یہ دائیں ہاتھ والے، یہ بائیں ہاتھ والے، اور یہ السابقون، نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والے، یہ جنتی، یہ جہنمی۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیسہ کس کے پاس تھا کس کے پاس نہیں تھا، دنیا میں عزت کس کی زیادہ تھی کس کی کم تھی، خوبصورت کون تھا بدصورت کون تھا۔ فرمایا یہ صرف دنیا کے ڈرامے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ فرضی کردار ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا تو نے دنیا میں خدا کو راضی کیا یا ناراض کیا۔ راضی کیا اصحاب جنت میں سے ہے، ناراض کیا اصحاب جہنم میں سے۔ جنت میں مالدار بھی جائیں گے، غریب بھی جائیں گے، اور معذور بھی جائیں گے، بدصورت بھی جائیں گے، خوبصورت بھی جائیں گے۔ جنت کا معیار ان چیزوں میں سے کچھ ہے ہی نہیں۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ اعمال کیسے تھے، اعمال صحیح تھے ٹھیک ہے، نہیں صحیح تھے۔ دیکھو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بسا اوقات غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے کئی اکابر ایسے گزرے ہیں جن کے پاس دولت آئی انہوں نے رکھی نہیں، خرچ کر دی کہ ہم غریب ہی رہیں تو اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی ہیں اور دولت کے ڈھیر لگتے تھے، رو پڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے تو دنیا میں مزے اڑا لیے، اب یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں بھی اڑاتے رہیں وہاں بھی اڑاتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا پڑے گا تو وہاں ملے گا۔ اور اللہ نے حلال مزوں پر پابندی نہیں لگائی، صرف حرام مزے چھوڑ دو، حرام مزے۔ حلال میں وسعت دی ہے، حرام پہ پابندی لگائی، ناجائز پہ پابندی لگائی، صرف ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اتنی قربانی دیں گے تو وہاں ملے گی، اور اگر اتنی بھی نہیں دی، آپ جناب اسکول کی فیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگی جا رہی ہے کہ میرا بچہ ترقی کر جائے، تو اب آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بچہ بھی ترقی کرے اور جنت میں بھی ترقی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے جنت میں ترقی کا جن کے دلوں میں شوق تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھکاری بننے سے بچایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو غربت کے فضائل سنائے ہیں، غربت کے فضائل سنائے ہیں۔ بیٹا غربت پہ کبھی افسوس نہ کرنا، سمجھایا ہے۔ لہذا ان کا اگر دولت کا نقصان ہوتا تھا پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا۔ آج اتنی دولت، ایک صاحب کا فون آیا 2-3 سال پہلے کہ ارے میرا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، میں تو پاگل ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا۔ میں نے کہا اتنا تو میرا بھی کاروبار ان دنوں میں میرا بھی نقصان ہوا۔ ہمارے تو کوئی ایسے اہل اللہ نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اس کی برکت۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میرا جو نقصان ہوا اس کے بعد میرے پاس ایک پائی بھی نہیں بچی ہے، اس پرانی بات ہے، اور آپ کے پاس اتنا ہے، اس پہ آپ مجھے فون کر رہے ہیں کہ میری پریشانی دور کریں، میں کیا کروں، میں کدھر جا کے سر پھاڑوں؟ تو میں نے کہا ہم تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ناشتے میں انڈا پراٹھا کھاتا ہوں۔ کھانا 2 وقت کا ہے، لیکن میں کتنے وقت کا کھاتا ہوں؟ ساری دنیا 3 کھا رہی، ہم بھی اس بدعت میں مبتلا ہے، 3 ٹائم کا کھا رہا ہوں ابھی بھی، 3 ٹائم کا اضافی۔ اور میں نے کہا دوپہر کو جو کھانا کھاتا ہوں رات کو اس کے علاوہ دوسرا کوئی چیز کھاتا ہوں، اتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے جتنے آل اولاد بچے ہیں
اللہ کا فضل ہے سارے صحت مند ہیں، کسی کو کینسر نہیں ہے، کسی کو خدا نخواستہ ٹی بی نہیں ہے. بچوں کو رات کو جب دیکھتا ہوں سارے صحت مند ماشاءاللہ، خوش باش شرارتی، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد لنگڑی لولی اپاہج، وہ ساری زندگی اسی کی خدمت میں لگے رہتے. کہنے لگے آپ، اور میں نے ایسی اللہ کی نعمتیں بتائی. میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو. اللہ کہے گا اتنی نعمتوں کے سمندر میں ڈبا دیا تھا، غرق کر دیا تھا، اس کے بعد بھی تیری پیشانی پر لکیر آ گئی. یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات تھی. 20 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، پاگل ہو جائیں گے. بھائی 10 لاکھ باقی تو بچے ہوئے ہیں نا، 10 لاکھ بچے ہوئے کو نہیں دیکھے گا، اس کو نہیں دیکھے گا. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں نے 1 کروڑ کی زکات نکالنی ہے، کتنی نکلے گی؟ میں نے کہا 2.5 لاکھ. اف 2.5 لاکھ یہ تو بہت زیادہ، 2.5 لاکھ زکات. تو میں نے کہا 1 کروڑ بھی تو ہے، خدا نے 1 کروڑ بھی تو دیے. 100 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ مانگ رہا ہے، 5 لاکھ میں سے تھوڑی مانگ رہا ہے 2.5 لاکھ. لیکن وہ 2.5 لاکھ جو جیب سے جا رہے ہیں اس پہ اف اف کر رہا ہے، جو ہے اس پہ نہیں. تو میرے بھائی اپنے اندر، آج میرا بیان تھوڑا بکھرا ہوا ہے، کوئی بے ربط سی باتیں، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بے ربط باتیں ہی انشاءاللہ بہت کام ہے. بس ختم کرتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو ختم کیا. مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی. آخری میں ایک بات یہ کہ یہ جو اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، بہت سے بیچارے اس کے پریشان ہیں، یار اپنا گھر ہی نہیں بنا سکے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اپنا ابھی کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں ابھی تک. یہ بھی مجھے ایسی احمقانہ بات لگتی ہے، اتنی احمقانہ. ہمارے خود تو ہم کوئی ایسے بڑے بزرگ نہ ولی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بزرگ تو کیا، ہم تو ویسی عمر بھی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم تو چھوڑے کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھی کی ہے. اس کی برکت ہے کہ اتنی بات الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنا گھر نہ ہونے پر افسوس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ کے پاس بے تحاشا دولت اگر ہے، 1 ارب روپے اگر آپ کے پاس ہے، 1 کروڑ کا گھر مل رہا ہے آپ خرید لیں کہ 90 کروڑ پھر بھی آپ کے پاس بچے رہیں گے زندگی گزارنے کا. لیکن میرے بھائی اگر آپ کی آمدن 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تو کیا ضرورت ہے گھر خریدنے کی؟ گھر کتنے مہنگے ہو گئے پتہ ہے نا آپ؟ کرائے پہ رہ لو. اس پہ لوگ کہتے ہیں کرائے پہ کیسے ہے؟ کرائے پہ اپنا گھر، تو اپنا گھر ہے کتنے دنوں کا؟ کتنے دنوں کا ہے؟ اگر آپ 40-50 سال سے ہو گئے، زیادہ زندہ رہے تو 15-20 سال رہ لیں گے. جا کے سروے کریں قبرستان کا، حقائق آپ کو نظر آئیں گے. قبرستان میں 95% لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، ایسی میتیں آج کل تو وہ لکھی ہوتی نا تختیوں پر عمریں، 95% لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی عمریں 70 سال سے کم ہیں. تو آپ 95% میں اپنے آپ کو داخل کریں گے، یہ 5% میں. اگر آپ کی خوراکیں ایسی زبردست ہیں کہ دیسی گھی کھایا ہے آپ نے بچپن میں، اور اب بھی آپ کی خوراکیں اور پانی آپ کا باہر سے آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو انشاءاللہ 70 سے اوپر لازمی نکلوں گا، پھر بھی کتنا نکل جائے گا بھائی، کتنا چلے گا؟ 2-4 سال اور جی لیں. آپ قبرستان میں خود جا کے سروے کریں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جائیں آپ قبرستان میں دیکھیں، 70 سال سے کم نظر آئیں گے آپ کو. تو اگر 40-45 سال عمر ہو گئی تو رہ کتنے گئے؟ زیادہ 15-20 سال. کتنے رہ گئے؟ 15-20 سال. یہ بھی یقینی نہیں. اگر آپ کا روزانہ کٹی پہاڑی کے قریب سے گزرنا ہوتا ہے تو سمجھ لیں 2-4 سال رہ گئے. ہمارے یہاں کراچی میں کچھ اور بھی آپشن ایسے ہیں جو عمر کو اور گھٹا دیتے ہیں. اگر آپ کہیں اس سائڈ پہ رہتے ہیں، بنارس کی طرف آپ کا کاروبار ہے، تو 1 سال کا بھی بھروسہ نہیں. تو اتنی غیر یقینی زندگی، اس میں اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے اپنا گھر بنانا حماقت اور بے وقوفی ہے. اتنے لاکھ تو آپ کھا پی کے ختم کر دیں، چائے میں ڈبو کے بھی کھا جاتے نا. اب دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ میں یا 80 لاکھ میں گھر بنا رہا ہے، میں کہتا ہوں 80 لاکھ میں روزانہ 1000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے نوٹ کھا جائے ڈائریکٹ، تو بھی اس کی عمر ختم ہو جائے گی، وہ 80 لاکھ ختم نہیں ہو گئی. اتنے عیاشی کر سکتا تھا، اتنے مزے اڑا سکتا تھا، لیکن اس نے دیواروں اور اینٹوں پہ لگا دیے، ان کی مضبوطی پہ لگا دیے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا اپنی ہڈیوں کو بھی اتنا مضبوط کرتا جتنا میٹیریل اس مکان میں ڈال رہا ہے.
اس مکان میں تو اتنا موٹا موٹا سریا ڈالا جا رہا ہے، مضبوط بنے، زیادہ عرصے چلے. اللہ کے بندے تیری ہڈیوں میں تو سریا نہیں ہے، وہ تو 10-15 سال کے بعد ختم ہو جائیں گی. اس مکان یہ تجھے تیرے کس کام کا مکان ہے؟ تیرے کس کام کا؟ لوگ کہتے ہیں میرے لیے میری اولاد کے کام آئے گا، یہ بات بھی کرتے ہیں. تو جب آپ نے 40-50 سال ایسے گزار دیے تو آپ کی اولاد نہیں گزار سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ بنائیں، بہت پیسہ ہے تو بنا لیں، نہیں ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس خدا نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا آپ کی اولاد کو بھی پہنچا دیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ کو پہنچا دیے کرائے کے گھروں میں تو آپ کی اولاد بھی پہنچ جائے گی. کیا ہو جائے؟ آپ بھی تو پہنچ ہی گئے نا. اب پچھلے کا کیا غم، آپ کی اولاد بھی پہنچ. اور یہ کہ نہیں بھائی اتنے یہ تو اپنا گھر تو اپنا، تو یہی سوچنے لگے مر جائیں گے تو جیسے میں مروں گا میری اولاد بھی مرے گی. تو صرف ایک کمپٹیشن ہے کہ دوسرا وہاں تک نکل گیا میں وہیں کا وہیں. تو میرے بھائی نکلنے تو جائے گا کہیں نہیں جائے گا. قبر میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، وہیں پہنچ اسی لیول پہ آ جائے گا جس لیول سے چلا تھا وہ. ایسے جیسے ایک چور آپ کا موبائل لے کے بھاگا، آپ کو پتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے یہ جہاں جائے گا، جن چوروں کے پاس جائے گا وہ میرے جاننے والے ہیں، صحیح ہے نا. تو وہ موبائل میں دیتے آپ ہم آرام سے نکلنے دو، تھوڑا سا بھاگیں گے آپ اس کے پیچھے کہ ابھی پکڑ لوں، لیکن آپ دیکھیں گے نہیں پکڑ سکتا ہوں، جا پتا ہے لوٹ کے ادھر ہی آئے گا. کئی بات سمجھے، میرے پاس پہنچ جائے گا. تو میرے بھائی جو دنیا کی دوڑ میں آگے نکل رہا ہے بھاگنے دیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بھاگ کے قبر میں ہی گرے گا. اس کے بعد قبر کو 21 توپوں سے سلامی دی جائے یا 25 توپوں سے سلامی دی جائے، باہر والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. مردے کی صحت پہ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی بات سمجھے، کوئی اثر نہیں پڑتا. کہے گا بھائی میں 1000 گز کا بنگلہ چھوڑ کر آؤں یا کسی جھونپڑی سے میری میت نکلے، اب تو میرے لیے برابر ہے. اور آخری بات کہ اپنے گھر میں اور کرائے کے گھر میں ایک فرق ہوتا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، میرا تو ارادہ ہی نہیں ہے کرائے پہ میں ایسے نہیں رہا، تو اللہ کا شکر ہے میں کوئی غریب نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس پہ بھی وہ زیادہ میں کہتا ہوں قابل فخر ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے زیادہ قریب ہے. لیکن ہم چونکہ وہ غربت افورڈ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی جیسا توکل شاید ہم میں نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پہ راضی ہیں. تو گھر میرے پاس کرائے کا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کب تک کرائے پہ رہو گے؟ آپ کی تو فیملی بھی ماشاءاللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا حضرت مولانا شمشیر صاحب نے کی شادی کی ہے، صحیح ہے نا. تو حضرت سے کافی ہماری اس مسئلے پر بحث ہوا کرتی تھی. تو کسی حد تک ہماری بھی دعوت کے اثرات ہیں. تو میں نے کہا میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ ایک آدمی نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا گھر بنایا، لاکھوں روپے خرچ، ماربل لگایا، کچن میں کیبنٹ لگائی، کیا کچھ سجا دیا. خرچ اس نے کیے، رہ میں رہا ہوں. گھر کا مقصد تو رہنا ہوتا ہے نا. تو کرایہ دار کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ 5, 6, 8 ہزار میں وہ ساری سہولتیں لے لیتا ہے جو گھر کا مالک 80 لاکھ یا 1 کروڑ روپے میں بنائی اس نے. تو کرایہ دار کو تو فخر کرنا چاہیے کہ بنایا تھا اس نے رہنے کے لیے، اس نے 1 کروڑ روپے 80 لاکھ روپے خرچ کیے اور میں ماہانہ 6, 8 ہزار روپے دے کے سارے مزے اڑا رہا ہوں اس گھر سے. مقصد تو رہنا ہے نا میرے بھائی. تو رہائش تو آپ کی ہے جو کرایہ دے رہا ہے، اور آپ کتنے سال کرایہ دیتے رہے، اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے برابر پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. 1 کروڑ روپے آپ کئی سال تک بھی دیتے رہے، 1 کروڑ کے برابر نہیں پہنچے. اور جب پہنچیں گے تو اس وقت کرنسی کی ویلیو گر چکی ہوگی. تو اس لیے اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. اس پہ لوگ پریشان ہیں یار کرایہ کا گھر. تو میں کہتا ہوں بھائی اس گھر میں کمرے نہیں ہیں، کیا مچھر کاٹ رہے ہیں تو اس کا علاج کرو. گندی جگہ ہے تو کرائے کے گھر میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے نکلے اچھی جگہ پہ جا کے رہیں. آپ کو ایریا پسند نہیں آ رہا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کرائے کے گھروں سے مالک کبھی بھی نکال سکتا ہے. تو نکال کے کیا آپ کو کچرے میں پھینک دے گا؟ نکالے گا تو اور کیا دوسرے گھر ختم ہو گئے؟ ظاہر ہے ایسا تو ہمیشہ نہیں ہوتا رہے گا، نکالتا ہی رہے، آپ کو نکالتا ہی رہے. ایک دفعہ نکالے گا تو اگلی دفعہ ممکن ہے کوئی اچھا کرایہ دار مل جائے وہ آپ کو نہ نکالے. تو اس میں ایسی چیزوں کو آج مسلمان نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جو غم اور پریشانی کی چیز نہیں ہے. میرے بھائی ہم گھر اگر رہائش کے لیے ہے تو کرائے میں بھی رہائش اسی طرح سے حاصل ہوتی ہے جیسے اپنے گھر میں حاصل ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے گھر کی محبت اس لیے زیادہ ہے کہ دیواروں اور اینٹوں سے آج کے مسلمان کو محبت ہو گئی ہے، اس سریے اور میٹیریل سے محبت ہو گئی ہے. یہ محبت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب میت اٹھے گی اور جنازہ اٹھے گا پھر ایسے شخص کو بڑی تکلیف ہوگی. ہائے میں نے تو 80 لاکھ اتنی
گہری بنیادیں کھود کھود کے بنایا تھا یہ، اور میری عمر جواب دے گئی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کئی کروڑ روپے خرچ کر کے بنگلہ بنایا، اتنا مٹیریل ڈالا، اتنا سریا ڈالا، بہت مضبوط بنے، لیکن خدا کی قسم جس دن گھر بن کے تیار ہوا اور آج انہوں نے جانا تھا گھر میں افتتاح کرنے کے لیے، اسی دن موت کا فرشتہ آیا اور گھر سے جنازہ نکلا۔ کئی لوگ ہیں ایسے، اللہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے لیے تو کچھ نہیں بنایا، قبر کے لیے سارا ادھر ہی پھینک دی، سارا دولت ادھر سریوں میں لگا دی، مٹی میں لگا دی، اور ساری دولت جناب اینٹوں میں لگا دی۔ اتنا اپنی ہڈیوں پہ لگا دیتا زیادہ اچھا تھا، خوراک کے کھا لیتا تاکہ کرائے کے گھر میں رہتا مگر ہڈیاں مضبوط ہوتی، 100 سال جی جاتا۔ اتنا اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہا آج کا مسلمان، اتنا اپنی ہڈیوں پہ خرچ نہیں کر رہا جتنا دیواروں اور اینٹوں پہ خرچ کر رہا ہے، اتنا خوراک پہ خرچ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ایک دفعہ سفر سمجھ لیا تو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے نبی گھر میں آتے، اپنی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، آپ فرماتی ہے تو فرماتے لے آؤ، اور کہتی نہیں ہے، کہتے چلو ہمارا روزہ ہے، جب ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو افطاری میں کھا لیں گے، نیت کر لیتے ہیں روزے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں اسی وقت مر جائیں، اب یہ دن آ گئے کھانے کو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے جب تو نہیں ہے، رمضان میں بھی تو بھوکا رہتا ہے نا، جب افطاری میں مل جاتا ہے کھانے کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ روٹی اگر دیر سے ملے تو بھی اتنا ہی اثر کرتی ہے جتنا وقت مل جائے، بلکہ دیر سے ملنے میں صحت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ معدہ بھرپور طریقے سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، جو کھائیں گے پورا جزو بدن بنے گا۔ سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی کی صحت اس لیے بڑی بے زبردست تھی، اللہ ایک وقت نہیں دیتے اگلے وقت میں دے دیا کرتے تھے، تو اگلے وقت میں مل جائے گا، تھوڑا صبر کر لے، روزے کی نیت کر لے کہ چلو جی بھوکے تو رہنا ہی ہے، روزے کا ثواب بھی اٹھا لو۔ آج ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ختم ہو گئی، مجھے روٹی ملنی چاہیے، مجھے ہر وقت یہ چیز ملنی چاہیے، میرے پاس میں رکشوں میں نہیں سفر کروں گا، میں W12 میں بیٹھ کر آج کو بسیں اغوا ہو رہی ہیں، میں W12 میں نہیں، میرے پاس اپنی کرولا ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی اگر ہو گئی ٹھیک ہے، اللہ نے دولت دی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان چیزوں سے دل اٹکانے والا احمق ہے، بیوقوف ہے۔ پہلے بھی بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے مزے اڑائے، مگر دنیا سے چلے گئے، تو جب جانا ہی ہے تو مزے اڑانے والا نہ اڑانے والا تقریباً برابر۔ تو ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، وہ سوکھی روٹیاں، ان کے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول کا تو وہ سوچ نہیں سکتے، ان کے ہاں تو روٹی کا مسئلہ ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، پھر بھی خوش ہے، پھر بھی خوش ہے۔ ایک انگریز مسلمان ہو کے طالبان کی فوج میں شامل ہوا، اس نے کہا کہ میں ان انگریزوں کو جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس ایک ایک فوجی کو کئی لاکھ ڈالر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی پریشان رہتا ہے، اور تم لوگ کو دیکھتا ہوں تمہیں ہر وقت موت کا خطرہ، ہر وقت جہاز سے بمبارمنٹ کا خطرہ، ہر وقت بم دھماکوں کا خطرہ، ہر وقت تم پر خطرات منڈلا رہے ہیں، تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم تو کرائے کے گھر میں تو رہ رہے تھے نا، ان کے پاس کرائے کے گھر نہیں ہے، کبھی ادھر جا کے سو گئے، کبھی ادھر کسی سے آپ پناہ لے لی، ایسی زندگی، لیکن تم پھر بھی خوش ہو، تمہیں پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، تم پھر بھی کہہ کے مار کے ہنستے ہو اور دل لگی کی باتیں کرتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہوتا تھا، اور پھر وجہ اس کو معلوم ہوئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جیتے آخرت کے لیے، تو لہذا دنیا میں اگر ایک رات بھی سکون سے گزر جائے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی یہ سکون سے گزر جائے گی، لیکن تو نے گزار دی، ہم تو بے سکونی کے لیے بھی تیار تھے، لیکن تو نے سکون کی نعمت دے دی، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ ہمارے مزاجوں کو، ہمارے دماغوں کو ایسا بنا دے، دنیا کی نعمتوں کو ہم استحقاق نہ سمجھیں، ہم سمجھے اللہ کا فضل ہے، اور کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس پہ ہمیں حسرت افسوس نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، یہ ہائے ہائے چھوڑ دیں، بس وہی مثال ذہن میں رکھا کریں، بھاگ کے کہیں بھی چلا جائے نا، جتنا بھی آگے نکل جائے، آئے گا قبر سے۔ ہمیں تو ممکن ہے اچھی قبر مل جائے، صحیح ہے نا، پاکستان میں، اور جو بیچارے باہر جا کے مر رہے ہیں وہ تو کافروں کے، بعض دفعہ مسلمانوں کا قبرستان نہیں نصیب ہوتا ان کو، تو ہم پھر بھی یہ لوڈ شیڈنگ میں بہت الحمدللہ خوش ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو عادی ہو گئے، ایک صاحب سے میں نے کہا بجلی گئی بھی آپ کچھ کرتے نہیں، سو کہنا بھائی اب تو عادی ہو گئے، اب تو ہمیں جب بجلی آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں میں پاکستان میں یہ باتیں ہوا کریں گی کہ باپ اپنے بچوں کو کہے گا ایک زمانے میں بجلی ہوا کرتی تھی، صحیح ہے، تو بچے کہیں گے ابو یہ بجلی کچھ نہیں ہوتی، سب بنائی ہوئی باتیں۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کے لیے تیار، تو عادت جس چیز کی پڑ جائے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔